مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا کرو یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے۔ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ۔ میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ورتل القرآن ترتیلا۔ رب فرماتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سونا سونا کر کے پڑھو۔ تاجدار انبیاء، محبوب کائنات، سرور دو جہاں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ، خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سونا کوئی نہیں، قرآن پہلے ہی بڑا پیارا ہے، بڑا ہی زبردست کلام ہے، اس کے مقابلے کا کوئی کلام لا نہیں سکا تھا عرب میں۔ جب حضور کی ذات مقدسہ پہ اترا نا قرآن پاک، تو جو بڑے بڑے قبیلے تھے، 7 قبیلے تھے جنہیں عربی بڑی آتی تھی، تو ان کے عربی کو کعبہ کی چھت کے اوپر لٹکایا جاتا تھا، بھئی ہے اس قبیلے کے مقابلے میں کوئی عربی لے کے آنے والے۔ تو رب تعالیٰ نے جب قرآن اتارا، انا آتیناک الکوثر، کبھی اتارا اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن اتارا تو انہوں نے بھاگے، چیلنج کیا بھئی یہ کون سا کلام ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ان کے چیلنج کا جواب دیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِی، فرمایا جی ایڈے ہے جنا، اگر اتنا تم میں دم خم ہے تو اس کی 10 آیتوں کی مثل کوئی آیتیں تو لے کر آؤ۔ اب وہ بڑے بڑے قبیلے جن کے معلقے کعبہ کی چھتوں کے اوپر لٹکائے جاتے تھے، عاجز آ گئے۔ پھر رب تعالیٰ نے حکم فرمایا چل 10 کوئی نہیں، کوئی ایک سورت، فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِی، کوئی ایک سورت ہی لے آؤ نا، ابھی ایک بھی نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا چل کوئی نہیں، ایک بھی نہیں آندی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِی، فرمایا ایندے مقابلے دے وچ کوئی ایک گل تے لے آؤ نا۔ یعنی قرآن اتنا پیارا اور اتنا عاجز کرنے والا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے نہیں۔ پھر بھی رسول اللہ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، فرمایا قرآن پہلے ہی بڑا سونا ہے، لیکن جب تم قرآن کو صحیح کر کے پڑھو گے نا، پھر قرآن کی برکتوں سے رب تمہیں بخش دے گا۔ قرآن کو سونا کر کے پڑھنے سے ہماری بخششیں ہیں۔ تو ہمارا وہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کے اوپر اس میں تھوڑی سی ایڈنگ کریں گے۔ سورۃ الثنا ہم پڑھ چکے تھے، تو سورۃ الفاتحہ، اس میں کسی نے اپنے آپ میں کوئی شرم یا محسوس نہیں کرنے کی ہمیں ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، نہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا بلے شاہ کے کاڑے واڑ مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کر تیاری محمد بخشا ہوں موت سنیڑے آئے۔ تو جانا سبھی نے، کسی نے ادھر نہیں بیٹھ رہے، تو اگر کسی کے پلے کو چند لفظ پڑھ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ تا صبح قیامت دعا دے گا۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ جب شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ ہمارا تلفظ ہے، اگرچہ مجہول ہے، اس میں کوئی آر نہیں، اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک بندہ کوشش میں لگا رہے اس وقت۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قاریوں کی طرح الحمد پڑھیں، ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن بندہ کوشش تو کر سکتا ہے نا جی۔ قرآن میں ایسے ایسے مقامات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قتل داؤد جالوتا، ایک آیت قرآن کا، اب داؤد کے آخر میں ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اور جالوتا کے آخر میں زبر ہے، فتح ہے۔ اگر اس کو داوودا پڑھ دے، نقل کفر نباشو، اگر داوودا پڑھ دے اور جالوتو پڑھ دے تو اگر معنی دن ہے تو رات بن جائے گا، رات ہے تو دن بن جائے گا، یعنی ایک زبر زیر کے ہلنے کی وجہ سے۔ اور اس میں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بلا کسر یعنی اسے پتہ نہیں پھر پڑھتا ہے تو گناہ گار ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ پوچھے لوگوں سے۔ اگر پھر پڑھتا تو گناہ گار ہے، اگر جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو حرام کام کر رہا ہے، اور اگر وہ قصدن پڑھتا ہے، یہ نیت رکھ کے پڑھتا ہے کہ میں پڑھتا پیا تو بالکل صحیح پڑھنا پیا، حلال سمجھ کے پڑھتا ہے، جیسے ہی یہ نیت ہے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کے زیر زبر بھی اوپر نیچے ہو جائے تو معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔
تو الحمدو ہم پڑھتے ہیں الحمدو، تو اسے ہم نے الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو ہا کی تصحیح کرنی ہے، الحمدو للہ رب پھر ہم آگے لفظ پڑھتے ہیں رب العالمین، رب العالمین کو جو ہمارا وہ مجہول تلفظ ہے اس میں ہم پڑھ جاتے ہیں۔ اسلام بڑا ہی سونا مذہب ہے اور بڑی رعایتیں ہیں اس میں، لا اکراہ فی الدین، اکراہ کوئی نہیں، مجبوریاں کوئی نہیں۔ اگر بندے کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا وہ کوشش کرنے والا ہو، رب تعالیٰ فرماتا، حضور فرماتے کہ نماز میں آ کے کھڑا ہو جائے، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، قرآن جیسا بھی آتا ہے پڑھتا رہے، اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اور خلوص نیت کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب دے گا جسے اچھا قرآن پڑھنے والے کو جتنا ثواب دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرے، سیکھتا رہے۔ تو رب العالمین نہیں پڑھنا، رب العالمین، عین کا اضافہ آپ نے عین کو اچھے سے ادا کرنا، رب العالمین۔ اب رب العالمین کوئی لفظ نہیں ہے، عین پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان، عالمین، العالمین کا معنی جہان، جہانوں کے پالنے والا۔ پھر ایسے ہی آگے چلیں الرحمن، ادھر بھی الرحمن الرحیم، یہ ہا کو ہم نے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اس کی تصحیح کرنی ہے۔ پھر اکثر جو غلطی میں نے سنی ہے، اللہ کرے نہ ہو، ہم پڑھتے اکثر حفاظ کرام بھی پڑھ جاتے ایاک نعبدو، نعبدو کو لمبا کرتے ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو نعبدو کوئی تلفظ نہیں ہے، نعبدو سیغہ ہی کوئی نہیں عربی کا، نعبدو سیغہ ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، ایدی لفظ نہیں ہے، اہدی، ہاں یہ جو سینے سے نکلتی ہے، اہدی، تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب دیکھیں کہ ایک ایک حرف کے چینج ہونے کی وجہ سے معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں اگر بندہ سیکھتا نہ ہو، بالتواتر پڑھتا رہے، بالتواتر پڑھتا رہے، تو بات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ان چیزوں کو کوشش کریں کہ ہم سیکھیں اور ان میں ہم آگے بڑھیں۔ بس یہی ہے کہ کسی کو اچھی بات بتانی چاہیے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ فألزم یوم القیامۃ بلجام من النار، یہ علماء بھی پکڑے جائیں گے۔ فرمایا جس بندے نے کسی سے سوال کیا، عالمہ، وہ اس کا جواب جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس نے چھپایا، الزم یوم القیامۃ بلجام من النار، فرمایا پھر اس کا حساب یہ ہوگا کہ قیامت والے دن آگ کی لگام میں اسے پہنائی جائے گی۔ تو جتنا جانتے ہو اتنا بتانے کی کوشش کرو، اور تنقید برائے تعمیر ہو، کسی کو ہٹ کرنا، کسی کو اٹیک کرنا مقصود نہیں ہو، کیونکہ مقصد دروازے پہ دستک دینا ہوتا ہے، دروازے کو توڑنا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو فی ایمان اللہ، اگر نہ سمجھ آئے تو اس کا ایمان اور اس کی خوشی۔ کہتا ہوں وہی بات، اقبال فرماتے کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اور اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا بند۔ اقبال فرماتے ہیں مجھ سے تو چپ کر کے نہیں بیٹھا جاتا، جو غلط ہوگا میں تو کہہ دوں گا، میں زہر کو کبھی کھنڈ نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے جو غلط ہوگا میں بتاؤں گا۔ اگر آپ تصحیح کر لیں گے میری بھی بہتری ہو جائے گی، آپ کی بھی بہتری ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔